कोई भी काम करते हैं सीख कर करना चाहिए। देख कर काम करने में और सीख कर काम करने में बड़ा फर्क होता है। तो आइए, रमजान आने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिए। तो आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं मेरे चैनल मुंतज़िर इमाम कारी चैनल पर। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक के जरिए किसी भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है ये वीडियो पूरा देखिए। इंशाल्लाह रमजान आने से पहले ये वीडियो देख लेना हम सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, दरूद शरीफ के बहुत वसाले फजाइल हैं। दरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए मोमिन को। दुखों ने तुमको घेरा है तो दरूद पढ़ो, कर हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े हुए काम बना देता है, ये नाम है मोहम्मद। इसीलिए हमें चाहिए कि हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ते रहें। आज हम मुसीबत में, हर तरह की गिरफ्तारी में, इंशाअल्लाह ये दरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से हमारे सारे मामलात हल हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको एक वाक़या सुना दरूद शरीफ के मुतालिक। बहुत बड़ी फजीलत है कि जब बंदा दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला बंदे के मुंह से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है, और वो फरिश्ता का काम ये होता है कि जब वो फरिश्ता को अल्लाह ताला हुक्म देता है कि रहमत के समंदर में तुम गोता लगाओ, वो फरिश्ता जो है रहमत के पानी में जब गोता लगाता है वो फरिश्ता, तो अल्लाह पाक अब सोचे जाए रहमत के समंदर में गोता लगाने से वो कितने भीगे फरिश्ते, भीगा होते फरिश्ते। और वो अल्लाह पाक हुक्म देता है कि तुम अपने परों को झाड़ो, और फरिश्तों के पर बहुत बड़े होते, मशरिक से लेकर मगरिब तक, जुमा से लेके जुमा से लेके मशरिक तक। तो जब उसके लंबे पर जो है अल्लाह पाक फरमाता है कि फरिश्तों अपने परों को झाड़ो, तो जब फरिश्ता अपने परों को झाड़ता है तो हर कतरे से जो है, ये हर पर से जो है न जाने कितने कतरे जो है उसके पर से टपकते हैं, और कतरा जो है जमीन पर नहीं गिरता बल्कि अल्लाह ताला जो है हर कतरे से एक एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। जब सोचे, और फरिश्तों का काम क्या होता है, जो गुनहगार बंदा, उम्मत मोहम्मदिया का गुनहगार उम्मती जब भी दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उससे फरमाता है कि तुम जाओ इस शख्स के लिए दुआ मग़फ़िरत करते रहना। तो अब सोचे, जिसके लिए फरिश्ते के मासूम कहा गया और अंबिया को मासूम कहा गया है, और तीसरा कोई नहीं जिसे मासूम कहा जाता हो, इसीलिए फरिश्ते कोई मासूम है। अब सोचे, अल्लाह पाक के नूरी मखलूक फरिश्ते जब उम्मत के लिए दुआ करते होंगे तो अल्लाह ताला फरिश्तों की दुआ कैसे कबूल नहीं फरमाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हर वो काम करे जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो। इसलिए हमें कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। ये महीना ही दरूद शरीफ पढ़ने का है, शाबान मौसम। हमें चाहिए कि ये महीने में कसरत से ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ने का अपना मामूल बना दे, और हमें कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि हम कसरत से दरूद शरीफ कैसे पढ़ें, तो यहाँ पर भी ये है कि 313 मरतबा जो कोई डेली दरूद शरीफ पढ़ लेगा उसका शुमार कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वालों में शुमार होगा। इसीलिए हमें 313 मरतबा हम दरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो हमारा कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वालों में शुमार किया जाएगा। अब देखिए, अब आइए मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बंदा कोई भी काम देख कर करता है, सीख कर करता है, उससे बड़ा फर्क होता है। अब देखिए, कोई भी इंसान कार सीखता है, बाइक सीखता है, कोई भी सवारी सीखता है, तो अगर वो देख कर करेगा तो वो एक्सीडेंट होगा, उसके समझ में नहीं आएगा इसे कैसे चलाना है, इसे कैसे ड्राइव करना है। लेकिन नहीं, वही शख्स जो है, वही इंसान, वही पर्सन जो है, अगर उसे वही काम सिखा दिया जाए तो बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। इसीलिए आज हम नमाज, रोजा, हर चीज पढ़ते हैं, लेकिन हम ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे बाप दादा जैसे पढ़ते चले आए वो वैसे ही करना है। नहीं, हमें जो है नमाजें सीख कर पढ़नी होगी, नमाजें देख कर पढ़नी होगी। अगर हम देख कर पढ़ेंगे तो इसमें गलतियां बहुत सारी हो जाती है। इसीलिए कुरान कहता है, कुरान की आयत है कि नमाज बंदे को हर वो काम से बचाती है, नमाज गुनाहों से बचाती है। आज हम देख रहे हैं इतने सारे नमाजी है, दाढ़ी है, टोपी है, लेकिन क्या वजह है कि हम गुनाहों से बच नहीं पाते। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम नमाज सही से अदा नहीं करते। वरना कुरान पाक की वो आयत है ना, वो आयत है ना, बेशक बंदे को नमाज बुराई से रोकती है। इसीलिए हमें चाहिए कि नमाज कुरान ये सीख कर पढ़े, देख कर ना पढ़े। देख कर पढ़ने और सीख कर पढ़ने मिसाल मैंने अभी आपको दी कि बंदा एक्सीडेंट हो जाता है,
اسی لیے ابھی رمضان آنے والی ہے تو بہت سارے حضرات دیکھیں کہ مسجدوں میں تلاوت قرآن کرنے لگتے ہیں. یہ پوچھا جائے کتنا تلاوت، میں 3 قرآن پاک کو ختم کر دیا ہے، 4 قرآن پاک ختم کر دیا ہے. لیکن وجہ یہ کہ وہ صحیح سے پڑھتے نہیں ہوں گے، اور قرآن پاک کو صحیح سے پڑھنے کی نہ وجہ سے قرآن پاک خود لعنت فرماتا ہے. اب سوچے یہاں بندے کو ثواب، وہ سوچ ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اسے نہیں مانے کہ وہ عذاب کما رہا ہے، وہ اپنے اوپر جو ہے عذاب کما رہا ہے. اسی لیے جب کوئی بھی کام صحیح سے کریں گے تب فائدہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی کام انسان کرتا فائدے کے لیے کرتا تب جب اسے وہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن اگر وہی کام بندہ جو ہے اگر انسان جیسے تیسے کر لے، اسے کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نماز ابھی 2 ہفتہ بچا ہوا ہے، ہم نماز سیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اگر نہیں 2 ہفتے میں سیکھ سکتے، کم از کم جو ہے سیکھنے کے دوران. اور ایک بات یاد رکھیے، آدمی کوئی بھی کام سیکھ رہا ہے، وہ کام نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ پاک قبول کر لیتا ہے. اسی لیے اگر آپ سیکھتے نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک قبول فرما لے گا. اگر آپ بنا سیکھے اگر ایسی نماز پڑھیں گے تو غلطیاں کریں گے تو نماز قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ آپ غلطیاں کر رہے ہیں. لیکن اگر وہی نماز قرآن کا سیکھتے کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کے صدقے آپ کی جو ہے نماز کو قبول فرمائے. اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، 2 ہفتہ بچا ہے، 2 ویک بچا ہے، تو ابھی رمضان آنے والا ہے. آپ نمازوں کو سیکھیے، سیکھ کر پڑھیے. آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب چینل پہ بہت سارے علماء اہل سنت نے اپنی ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ جائیں سیکھیں. نماز کا پریکٹیکل طریقہ آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں. قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں، آپ کہیں بھی قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ چاہے کہ یوٹیوب پر بہت سارے قرآن پاک سیکھنے کے ذریعے موجود ہیں، بہت سارے ایپ موجود ہیں سننے کے، آپ وہاں جا کے سیکھ سکتے ہیں. تو نماز کو آپ سیکھ کر پڑھیے. اور یاد رکھیے سب سے پہلے ضروری ہے اس کے رسول، یہ سینے میں ہونی چاہیے. اگر میں یہ ویڈیو کوئی بھی دیوبندی حضرات دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلے اس کے رسول یہ ضروری ہے. ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر آپ کہیں بھی کوئی بھی مکان، کوئی بھی گھر تیار کر رہے ہیں، جب تک آپ پیلر نہیں لگائیں گے تو وہ گھر مضبوط نہیں ہوگا. اسی لیے کہ اگر بغیر پیلر کا بنائیں گے، لاکھ ڈھلان کریں، وہ گرتا ہی رہے گا جب تک کہ آپ پیلر نہیں مضبوط کریں گے. اسی لیے جب تک آپ کے سینے میں اس کے رسول نہیں ہوگا، آپ لاکھ عبادت کریں وہ منہ پہ مار دی جائے گی. اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کو وہ سیر ہے نا، وہ ایک سیر ہے خلیل اللہ کو حضرت رسول اللہ کی. تو آپ سے گزارش ہے، وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، گر وسیلہ چاہے تو گر وسیلہ مولا چاہے تو وسیلہ ڈھونڈ لو. یاد رکھیے وسیلہ یہ انسان کو قرآن پاک حکم دیتا ہے کہ تم وسیلہ تلاش کرو، لیکن اب بہت سارے حضرات ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ڈائریکٹ کوئی بھی چیز نہیں ملتی. جب اللہ پاک نے قرآن ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچایا، جب اللہ پاک نے کوئی بھی اہم کام نماز جیسی چیز ہم تک ڈائریکٹ نہیں پہنچائی تو اللہ پاک خود تک ڈائریکٹ کیسے پہنچا جا سکتا ہے. اسی لیے اے لوگوں، ہمیں ڈائریکٹ کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، ان ڈائریکٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے. جب آپ ایک بلڈنگ کے اندر جاتے ہیں تو لفٹ کا استعمال کرتے ہیں، لفٹ کا یوز کرتے ہیں یا تو سیڑھی کا استعمال کرتے ہیں. آپ کوئی شخص کا کہا آپ ڈائریکٹ وہاں گھر میں نہیں جا سکتے، آپ کو سیڑھی کا یہ لفٹ کا یوز کرنا ہوگا. اسی لیے ہمیں ڈائریکٹ نہیں پہنچنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اولاد ابن حضرت آدم علیہ السلام، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے زمین پر اترے تو وہ اللہ پاک نے ان کو کس وجہ سے نکالا تھا یہ سب جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، وہ الگ ٹاپک ہے. لیکن جب ان کو گناہوں کی ایک اجتہادی گناہ کر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو یاد رکھیے ان کے گناہوں کی معافی بھی حضرت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر شریف بھیجنے کی برکت سے معافی ہوئی تھی. اب سوچے جو تمام انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو تمام مخلوق کی باپ ہے حضرت آدم علیہ السلام، جب دنیا میں ان کی مقبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوئی تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں حضور کے طریقے پر نہیں چلنا چاہیے. اسی لیے حضور کے وسیلہ یہ بندے کو لینا ہوگا. اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ بن وسیلے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کا سہارا لیں، اور حضور تک پہنچنے کے لیے ہمیں اولیاء اللہ کی ضرورت پڑے گی. اب میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں. جب کوئی سب بلڈنگ میں جاتی ہے، کہیں بھی جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ کسی مینیجر کے پاس نہیں پہنچتا، وہ چھوٹے سے چھوٹے کے پاس جاتا ہے، پھر بڑے کے پاس جاتا ہے. وہ بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا مینیجر کے پاس.
تو اسی لیے جب ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے تو نیک بندوں کا، اولیاء اللہ کا، پھر اسی طریقے سے دیگر کا سہارا لینا ضروری ہے۔ بنا ڈائریکٹ ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے اور ان کے طریقے پر چلے۔ اسی لیے قیامت بہت نزدیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا ایمان کو بتانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا۔ آپ سوچے کوئی بندہ ہاتھ میں انگارہ نہیں لے سکتا ہے تو اس طریقے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ وقت آ گیا ہے۔ آج ہر داڑھی ٹوپی والے کو لوگ مسلمان کہتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام کو بدنام کرنے کے مسلمان کو ہی پیدا کیا ہے۔ اس سے کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی، نہ کوئی یہودی تھا نہ کوئی نصاری تھا، بلکہ وہ بھی ایک مسلمان تھا، وہ بھی اللہ کو سچے دل سے مانتا تھا، لیکن جب بیعت کی باری آئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ امام حسین سے بیعت سے انکار کر دیا۔ اسی معاملے سے امام حسین اور یزید کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یاد رکھیے اسلام کو بدنام کرنے کوئی غیر مسلم نہیں آئے گا، بلکہ اسے بدنام کرنے کے لیے خود ایک مسلمان ہے۔ اسی لیے تو یہ آج مسلمان قوم کو اور کوئی داڑھی ٹوپی والے کو لوگ مسلمان سمجھ بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام کو بدنام کیا مسلمان کو ہی پیدا کیا گیا ہے، ورنہ اللہ کسی دوسرے دھرم والے کو اگر اسلام کو بدنام کرنے کا تو لوگ آسانی سمجھ جاتے نہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ سوچ، اسی لیے مسلمان کو پیدا کیا گیا ہے کہ تم جاؤ اسلام کو بدنام کرو۔ یہ بھی بہت لمبی حدیث ہے، اس طرح کسی موقع پر سنائی چاہیے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو مین ٹاپک رمضان آنے سے پہلے نمازوں کو سیکھ کر پڑھے اور قرآن پاک کو بھی سیکھ کر پڑھے۔ دیکھ کر پڑھنے اور سیکھ کر پڑھنے میں بڑی فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق معاف عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو تمام لوگوں تک پہنچا دیجیے گا۔ آپ سے تھینک یو فار واچنگ منتظر امام قادری چینل۔